کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ بچوں کی پرورش ایک محبت بھرے رشتے سے زیادہ ایک جنگ بن گئی ہے؟ آئیے آج خاندانی قیادت کے ایک ایسے سفر کو سمجھتے ہیں جو ہمیں کنٹرول سے ہٹا کر ایک سچے اور گہرے تعلق کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ سوال آج کل بہت سے گھروں میں گونجتا ہے، ہر وقت کی افراتفری، سب کے اپنے اپنے ایجنڈے اور ایک حقیقی تعلق کی وہ شدید کمی۔ یہ ایک ایسا چیلنج ہے جو اچھے سے اچھے خاندان کو بھی تھکا دیتا ہے۔ اور یہ بات بالکل صحیح جگہ پر لگی ہے۔ یہ اس خلا اور مایوسی کو ظاہر کرتی ہے جو ہمارے اپنے گھر کی چار دیواری میں پنپ سکتی ہے، جو واقعی ہمارا سب سے بڑا امتحان بن جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آج کی دنیا میں پرانے طریقے اکثر ناکام کیوں ہو جاتے ہیں؟ چلیں ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے جدید خاندانوں کے سامنے یہ پرانے طریقے کیوں کمزور پڑ رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ کوئی 9 سے 5 والی نوکری نہیں ہے جسے آپ شام میں چھوڑ کر گھر آ جائیں۔ خاندانی قیادت تو 24 گھنٹے کی ذمہ داری ہے۔ ہر بات، ہر لمحہ آنے والی نسلوں کی شکل سازی کر رہا ہے۔ جب آپ ایک میراث بنا رہے ہوں تو پھر آف ڈیوٹی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہی مسلسل ذمہ داری ہمیں ایک بنیادی انتخاب کی طرف لے آتی ہے جو ہر والدین کرتا ہے، چاہے جان بوجھ کر یا انجانے میں۔ سوال یہ ہے کہ ہم اپنے خاندان کی بنیاد کس چیز پر رکھتے ہیں، اصولوں پر یا اقدار پر؟ آئیے اس اہم فرق کو سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو یہاں فرق بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف ہیں اصول جو تھوڑے وقت کے لیے تو کام کر جاتے ہیں، جب تک کہ بچے بڑے ہو کر بغاوت نہ کرنے لگیں۔ دوسری طرف ہیں اقدار جو انسان کو ایک اندرونی کمپس دیتی ہیں تاکہ وہ زندگی بھر اپنے صحیح فیصلے خود کر سکے۔ اور یہی تو اصل بات ہے، اصولوں کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، لیکن اقدار زندگی بھر کے اچھے فیصلوں کی بنیاد بنتی ہیں، خاص طور پر اس وقت جب والدین ان اصولوں کو نافذ کرنے کے لیے موجود نہیں ہوتے۔ یہ انہیں اپنی اصولوں کی کتاب خود لکھنے کا ہنر سکھانے کے بارے میں ہے۔ تو پھر کرنا کیا ہے؟ ہم صرف اصولوں پر انحصار کرنے کے بجائے اقدار کو کیسے بنیاد بنائیں؟ اس کے لیے ہمارے رویے میں ایک بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے، یعنی ایک کنٹرولر سے ایک کوچ بننے کی۔ ہم سب نے یہ جملہ سنا ہے اور شاید کبھی غصے میں کہا بھی ہو، ہے نا؟ یہ کسی بھی گفتگو کا اختتام ہے۔ یہ پل بنانے کے بجائے دیواریں کھڑی کر دیتا ہے۔ اس کا متبادل ہے کوچنگ، حکم چلانے کے بجائے سوال پوچھنا، غور سے سننا اور پھر رہنمائی کرنا۔ یہ بچوں کو کسی بھی فیصلے کے پیچھے کی وجہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے تاکہ وہ صرف حکم نہ مانیں بلکہ اسے دل سے سمجھیں۔ یہ مثال اس فرق کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ ایک اصول کو زبردستی تھوپنے کے بجائے کوچنگ پر مبنی گفتگو فہم اور اندرونی موٹیویشن پیدا کرتی ہے۔ یہ حکم ماننے کے عمل کو یقین کے عمل میں بدل دیتی ہے۔ لیکن ایک منٹ، اس سے پہلے کہ ہم اپنے بچوں کی اس طرح رہنمائی کر سکیں، ہمیں پہلے خود کی رہنمائی کرنا سیکھنا ہوگا۔ اصل خاندانی قیادت ہمیشہ اندر سے شروع ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت گہری یاد دہانی ہے کہ ہمارے بچے ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ ہمیں دیکھ کر ہی اپنے جذبات کو قابو کرنا سیکھتے ہیں۔ ہمارے رد عمل خاص طور پر مشکل وقت میں ان کے لیے زندگی بھر کا ایک نمونہ بن جاتے ہیں۔ تو ایسے کسی مشکل لمحے میں سب سے طاقتور ٹول کیا ہے؟ یہ ناقابل یقین حد تک سادہ ہے۔ 10 سیکنڈ کا وقفہ، صرف ایک گہری سانس۔ یہی 10 سیکنڈ ایک جذباتی رد عمل اور ایک سوچے سمجھے جواب کے درمیان کا فرق ہو سکتے ہیں۔ روزانہ خود سے یہ سوال پوچھنا، یہیں سے اصل تبدیلی آتی ہے۔ اسی طرح ہم نسل در نسل چلنے والے منفی رویوں کو توڑتے ہیں اور ماضی کو دہرانے کے بجائے شعوری طور پر اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ اچھا جی، تو ذہنیت کی بات تو ہو گئی، اب آتے ہیں اصل ایکشن پلان پر۔ اس قسم کی قیادت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہاں ایک 3 مرحلوں پر مشتمل فریم ورک ہے۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے آپ ایک گھر بنا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ذاتی ذمہ داری کی ایک مضبوط بنیاد رکھتے ہیں، پھر آپ سماجی مہارتوں کی دیواریں کھڑی کرتے ہیں، اور آخر میں آپ ایک مضبوط اقدار پر مبنی کردار کی چھت ڈالتے ہیں جو کسی بھی طوفان کا مقابلہ کر سکے۔ اور اس سب کی بنیاد کیا ہے؟ ایک لفظ، اعتماد۔ کسی بچے پر ایک حقیقی کام کا بھروسہ کرنا، چاہے اس سے تھوڑی گندگی ہی کیوں نہ پھیل جائے، ایک بہت طاقتور پیغام دیتا ہے جو سیدھا ان کے دل میں اترتا ہے۔ مجھے تم پر یقین ہے، اور یہی یقین وہ زمین ہے جس میں قیادت کا پودا اگتا ہے۔ آخر میں چلے ذرا ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور بڑی تصویر کو دیکھتے ہیں۔
خاندانی قیادت کا طویل مدتی ویژن اور وہ میراث جو ہم پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جب ہم روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں سے نکل کر اسے ایک طویل مدتی سرمایہ کاری کے طور پر دیکھتے ہیں تو ہمارا پورا نقطہ نظر ہی بدل جاتا ہے۔ یہ ہمیں فوری مسائل سے آزاد کر کے اس چیز پر توجہ مرکوز کرنے کی اجازت دیتا ہے جو واقعی اہم ہے، وہ روحیں جو ہمارے سپرد کی گئی ہیں۔ تو یہی مرکزی پیغام ہے۔ یہ روزمرہ کی جنگیں جیتنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ایک باغ کو سینچنے کے بارے میں ہے، ایک ایسا باغ جو وقت کے ساتھ تعلق، اقدار اور محبت کی ایسی میراث بنے گا جو ہمارے جانے کے بہت بعد تک قائم رہے گی۔ اور آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، اپنی خاندانی قیادت کے سفر پر غور کرنے کے لیے، وہ کون سی وراثت ہے جو ہم تعمیر کر رہے ہیں، ایک وقت میں ایک اینٹ، ایک وقت میں ایک بات چیت کے ساتھ۔